بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر مضمون چل رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے اور اس کے ماننے والوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی اپنی کتابوں میں، اپنے باتوں میں۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی نہیں بخشا۔ حضرات صحابہ کے شان میں بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، توہین آمیز جملے استعمال کیے ہیں۔ مرزا بشیر احمد نے سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 میں مرزا کے مریدوں کو صحابہ کرام جیسا یا ان سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی جا بجائے لوگ صحابہ کرام کی مختلف انداز سے توہین کرتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت کتنی برگزیدہ جماعت ہے، اس جماعت کے بارے میں کتنی فضیلتیں آئی ہیں اور کیسی مقدس ہستیاں اس جماعت میں شامل ہیں۔ یہ لوگ جو مرزا کو ماننے والے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مقابلہ تو دوسری بات ہے، اس زمانے میں موجودہ زمانے کے ادنا سے ادنا مسلمان کی پاؤں کی دھول کو تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ گستاخ لوگ ہیں۔ چنانچہ میر اسماعیل جس کا اوپر بھی ذکر آ رہا ہے، اوپر سے ذکر جس کا آ رہا ہے، تو اس نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ قریباً تمام اصحاب الصفہ اور مہمانان نے اپنے نام لکھ کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیے۔ ایک جملہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ قریباً تمام اصحاب الصفہ اور مہمانان نے اپنے نام لکھ کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیے۔ اب دیکھیے اس پر تبصرہ، اس کے بارے میں مرزا بشیر احمد کہتا ہے مراد اصحاب الصفہ سے وہ اصحاب ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیض صحبت کی خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ڈیرہ جمائے بیٹھے تھے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27۔ صاف صاف آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی کہ مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے کہ یہاں اصحاب الصفہ سے مراد مرزا قادیانی سے ملنے کے لیے مختلف اوطان سے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں قادیان میں جمع ہو گئے اور ڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت لیے بیٹھے ہیں، نحوست لیے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اصحاب الصفہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلامی اصطلاح میں تو اصحاب الصفہ صحابہ کرام کی مخصوص جماعت کو کہتے ہیں۔ مرزائیوں نے اس عبارت میں صحابہ کرام کی توہین کی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بجائے محبت کرنے کی انہوں نے الٹا توہین کی ہے، الٹا جو ہے گستاخانہ کلام استعمال کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، ترمذی اور مشکات کی روایت، ترمذی کی روایت ہے، مشکات میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے صحابہ سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی۔ یعنی صحابہ سے محبت کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ظاہر بات ہے اب جسے صحابہ سے محبت نہیں ہوگی وہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے، انبیاء کرام کی توہین، اولیاء کرام کی توہین کے سلسلے میں کہ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں۔ اور مرزا قادیانی تو سب اولیاء کی توہین کرتا تھا، آخرت میں اس کا اور اس کے ماننے والوں کا خدا ہی جانے کیا حشر ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، حضرت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خواب میں انہوں نے مجھے غسل دیا، نئی پوشاک پہنائی اور میرے بائیں طرف کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملایا تو اس وقت دونوں برابر برابر رہے۔ اب دیکھیے آگے مرزا بشیر احمد کا تبصرہ،
مرزا بشیر احمد کہتا ہے یہ اوائل کا زمانہ ہوگا، کیونکہ بعد میں تو آپ کو وہ روحانی مرتبہ حاصل ہوا کہ امت محمدیہ میں آپ سب پر سبقت لے گئے، جیسا کہ آپ کا یہ الہام بھی ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہے الہام؟ کہ آسمان سے کئی تخت اترے، پر 13 تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ لکھا بھی ہے کہ مجھے اس امت کے جملہ اولیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16۔ تو دیکھا آپ نے، ایک طرف اپنا خواب بیان کر رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس میں کھڑے رہے اور دونوں برابر رہے۔ اگر وہ اس زمانے کی بات اس زمانے میں ہوتا تو شاید یہ کہتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے بازو کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے تھے، ایسے ہی لکھ سکتا تھا وہ، پوری طرح امید ہے اس پر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے منہ پر بیٹے کا تبصرہ، بیٹا کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں آپ سب پر سبقت لے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک گھٹیا انسان کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، اور اوپر ترا یہ کہ قادیانی نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کرنے کو کہا ہے اپنے مریدوں سے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو، الگ نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جب خود کو مسلمانوں سے الگ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ اور مسلمان جب تمہیں کافر کہتے ہیں تو پلو کیوں جھاڑتے ہو؟ سیدھے سادھے مان لو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تمہارے اس جملے سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کہاں پڑھو گے؟ الگ ہوگی تو پڑھنا پڑے گا۔ مسلمانوں سے علیحدہ جو بھی ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ مرزا کا لڑکا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ حافظ محمد ابراہیم نے مجھ سے بیان کیا کہ غالباً 1904 کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے مسجد مبارک میں سوال کیا کہ حضور، اگر غیر احمدی با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اس وقت نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم الگ نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ حضور، جب جماعت ہو رہی ہو تو الگ نماز پڑھنی جائز نہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کی نماز با جماعت عند اللہ کوئی چیز ہوتی تو میں اپنی جماعت کو الگ پڑھنے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ ان کی نماز اور جماعت جناب الہی کے حضور کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اس لیے تم اپنی نماز الگ پڑھو۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31۔ تو دیکھا آپ نے کتنی نفرت بو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اپنے مریدوں کے دلوں میں، اور نماز مسلمانوں کی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عند اللہ اس کا کوئی مقام نہیں، قبولیت والی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھی اس کے اپنے انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام کی شان میں توحید آمیز جملے اور اس کے ماننے والوں کے گستاخانہ کلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو، اپنے عقیدہ ختم نبوت پر برقرار رہنے اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔